دیکھیے لمحہ بہ لمحہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور ہمیں فکر اس بات کی ہے کہ پاکستان کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور پھر ہمارے ہاں فوج ایک واحد منظم ادارہ ہے جو عوام کی ایک آخری امید ہوا کرتی ہے۔ اس حوالے سے جو بدقسمتی سے ملک کا حکمران کہلایا جاتا ہے، جو ہماری نظر میں نہیں ہے، لیکن جہاں اس نے پورے ملک کو برباد کیا ہے، معاشی لحاظ سے برباد کیا ہے، عام آدمی جو ہے وہ کرا رہا ہے، اسی طرح ہمارے ملک کے منظم ادارے کو جو نقصان ان چند دنوں میں اس نے پہنچایا ہے، شاید پاکستان کا دشمن ہمارے اس ادارے کو اتنا نقصان نہ پہنچا سکے۔ خدا کرے صورتحال بہتر ہو جائے اور بہتری کی طرف ہمارا ملک جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے کو اب یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ یہ حکمران یہ پاکستان کو ڈبونے کے لیے آئے ہیں، پاکستان کو ترقی دینے کے لیے نہیں آئے۔ مولانا صاحب، ڈی جی آئی ایس آئی کا عہدہ جو ہے وہ ہمیشہ دو کشتیوں میں سوار ہوتا ہے۔ بطور ڈی جی آئی ایس آئی وزیر اعظم کا اختیار ہوتا ہے کہ تعینات کریں، بطور لیفٹیننٹ جنرل آرمی چیف کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ ٹرانسفر کریں۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ کسی ایک کو تو مطلب اگر 3 نام بھیجے جائیں گے تو یہ ہمیشہ کے لیے یہ ایک مثال قائم ہو جائے گی کہ ہمیشہ 3 نام بھجوائے جائیں گے۔ دیکھیے مسئلہ ڈی جی آئی ایس آئی کا نہیں ہے، مسئلہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کا بطور ڈی جی آئی ایس آئی کا، لیفٹیننٹ جنرل براہ راست چیف آف آرمی اسٹاف کے ماتحت ہے اور اس کی خدمات، اس کا تعین اس کے اپنے باس نے کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر چونکہ آئی ایس آئی کے حوالے سے کوئی ایکٹ موجود نہیں ہے اور ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت بعض دفعہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اختیارات حسن کی حد تک ہے، یہ اختیار اس حد تک نہیں کہ اس پہ ڈٹ جائے کوئی اور کہے کہ میں دستخط نہیں کروں گا، میں سمری پہ دستخط نہیں کرتا، میں نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتا۔ جس طرح صدارتی طرز حکومت میں فیصلے پارلیمنٹ کرتی ہے، ایگزیکٹو چیف جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوا کرتا ہے، لیکن حسن کے لیے فائل پریزیڈنسی میں بھی جاتا ہے اور پریزیڈنٹ کے بھی اس پہ دستخط آ جاتے ہیں، تو وہ چیزیں معروف ہوتی ہیں، انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں۔ یہاں پر وہ ایک غلط چیز پہ جس طرح جاہلانہ انداز کے ساتھ اور بہت سے معاملات پہ وہ اڑ جاتا ہے، یہاں پر بھی اس کا یہ انداز جو ہے وہ بالکل ان پڑھ لوگوں کا ہے اور کوئی معقولیت اس میں نہیں ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل بہرحال وہ آرمی چیف کے ماتحت ہے اور اس کی خدمات کا تعین وہ انہوں نے ہی کرنا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے فوج کے جو دائرہ کار ہے اس میں اس حد تک پرائم منسٹر کو چلا جانا کہ وہ ملکی نظام ہی جام ہو جائے اور کمانڈ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب جو شخص میں اس حد تک پرائم منسٹر کو چلا جانا کہ وہ ملکی نظام ہی جام ہو جائے اور کمانڈ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب جو شخص پبلک کو ان کے اپنے محکمے کو پتہ چل گیا کہ میرا باس جو ہے وہ یہاں سے چلا گیا ہے یا جانے کو ہے، تو اس کا کمانڈ کمزور ہو جاتا ہے، تو جہاں پر وہ ہے وہاں پر بھی اس کے کمانڈ کا ختم ہو جاتا ہے، جہاں اس نے جانا ہے وہاں اس نے ابھی کمانڈ نہیں لیا، تو اس طرح پورا ادارہ جو ہے اس کا کمانڈ جو ہے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو یہ حشر کیا ہے ہمارے جو یونٹی آف کمانڈ کا ذمہ دار کہلاتا ہے کہ کمانڈ کا بیڑا ہی غرق کر دیا انہوں نے۔ لیکن مولانا صاحب آپ ہمیشہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، دوبارہ ہم اسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں جہاں پہ آج سے 22 سال پہلے تھے۔ ایسا ہی ایک اقدام میاں نواز شریف نے بھی اٹھایا تھا اور اس کے بعد صورتحال کا کیا ہوئی تھی؟ آپ کیا کچھ ایسا خطرہ تو نہیں دیکھ رہے کہ ایسی صورتحال تو نہیں بن رہی؟ دیکھیے سب چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ مشاورت کے ساتھ چلتی ہے اور ایک مستقل موقف ہمارا ہے، مستقل موقف کہ آئین نے جس کا جو دائرہ اختیار متعین کیا ہے اسی دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار جب ہم ادا کریں گے تو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اگر مشکلات پیش آئی ہیں تو اسی وجہ سے آئی ہیں
کہ پارلیمنٹ کے اختیار میں کسی اور نے مداخلت کی ہے، فوج کے اختیار میں کسی اور نے مداخلت کر دی ہے، تو اس سے مشکلات تو آتی ہیں۔ ہمیں اس مشکل سے بڑے عقلمندی کے ساتھ نکلنا ہوگا، لیکن عقلمند لوگوں کا تقاضا یہ ہے کہ جس قسم کے لوگ قوم پر مسلط کیے گئے ہیں ان سے ہر وقت جان خلاصی کی ضرورت ہے، قوم کو آزاد کر دینا چاہیے۔ مولانا صاحب، آپ کا ہمیشہ سے مطالبہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دے حکومت کا، اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مطالبہ تسلیم ہو گیا یا تسلیم ہونے کی طرف جا رہا ہے؟ تکوینی طور پر شاید ادھر ہی چلا جائے۔ اسلام آباد میں سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان میڈیا ٹاک کر رہے تھے اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ملک کو تباہ کر دیا ہے، عام آدمی مشکلات کا شکار ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔